بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امجد علی امجد آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل امجد علی امجد آفیشیل۔ آج 18 ذی الحج ہے اور تاریخ اس دن کو عید غدیر یا جشن غدیر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جن دوستوں کو بچوں کو نہیں پتہ کہ یہ کیا ہے، عید غدیر کیا ہے، جشن غدیر کیا ہے، تو میں مختصراً انہیں بتاتا چلوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حج ادا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک ہی حج کیا، لیکن اسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، آخری حج۔ تو حج سے واپسی پر جب آپ حج کر کے واپس مدینہ منورہ جا رہے تھے تو یہ کوئی 150 پونے 200 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک جگہ ہے جس کا نام ہے غدیر، غدیر خم یا خم غدیر بھی اسے کہتے ہیں۔ یہاں پر اللہ کی طرف سے حکم آیا، اگرچہ بعض علماء کا اختلاف ہے کہ جو آیت مجیدہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اے رسول پہنچا دیجئے وہ بات جو آپ پر نازل کی گئی ہے، اور اگر آپ نے فوراً یہ پیغام نہ پہنچایا تو جو آپ نے رسالت کی تبلیغ کی ہے وہ یہ عوام الناس جو ہیں، یہ مومنین جو ہیں، اس سے بالکل بھی استفادہ نہیں کر پائیں گے۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رکیے گا۔ کچھ لوگ ہیں ہمارے اہل تشیع حضرات جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر آپ کی رسالت نعوذ باللہ ریجیکٹ ہو گئی، فما بلغت رسالتہ۔ تو اس کا لغوی معنی ترجمہ یہ ہے لفظی کہ تو پھر آپ نے رسالت کی تبلیغ نہیں کی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو براہ راست فرما رہا ہے کہ جن لوگوں کو جو آپ نے بتایا ہے پھر وہ اس سے استفادہ نہیں کر پائیں گے اگر آپ نے یہ کام نہ کیا۔ تو کئی مفسرین کے مطابق یہ آیت اس وقت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت جو سارے ساتھی تھے آپ کے ساتھ چل رہے تھے ان کو وہیں کھڑا کیا، اور جو پیچھے تھے آ رہے تھے ان کا انتظار فرمایا، اور جو آگے چلے گئے تھے انہیں واپس آنے کو کہا، اور دھوپ میں اونٹوں سے پلان اتروا کر آپ نے ایک ممبر بنوایا، ٹھیک ہے، اور آپ اس پر تشریف فرما ہوئے۔ تو آپ نے وہاں پر کم و بیش 3-3.5 گھنٹے کا دوبارہ ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں احادیث کی کتابوں میں وہ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اب اس کا مختصر سا کہ کوئی پتہ نہیں کہ کسی بھی وقت بلاوا آ جائے اور میں دنیا سے چلا جاؤں، ٹھیک ہے، اور آپ نے نصیحتیں فرمائیں، اور آخر پر آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو بلایا، اپنے پاس بلایا، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ میرا مولا ہے اور میں تم سب کا مولا ہوں، واللہ مولائی وانا مولاؤکم، میں تم سب کا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں، من کنت مولاہ فہذا، آپ نے ہاتھ کو پکڑ کے ایسے بلند کر کے آپ نے فرمایا فہذا علی مولا، تو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ لفظ مولا پر لوگوں نے اپنی علمیت دکھانے کی بڑی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں اس کا معنی دوست ہے، ٹھیک ہے، وہ دوست ٹھیک ہو گیا ہے دوست۔ لوگ کہنے لگے کہ وہ تو جی کسی شخص کی حضرت علی سے کوئی رنجش تھی تو اس کے حوالے سے نبی پاک نے فرمایا کہ جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ علی کو بھی دوست رکھے۔ یہ کیسی باتیں لوگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کرتے رہیں البتہ،
لیکن وہ تاریخ کے واقعات کو یکسر فراموش کر رہے ہیں کہ جب یہ اعلان ہوا اور حضرت علی علیہ السلام بیٹھے اپنی جگہ پہ تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے جا کر ان کو مبارک دی کہ یا علی بخن، یا علی بخن، یا علی، یا علی مبارک ہو، اتنا بڑا سٹیٹس آپ کو مل گیا، آپ ہم سب کے مولا ہو گئے، آپ ہمارے بھی مولا ہیں۔ اور اس بات کا پاس رکھا صحابہ کے نام نے، ٹھیک ہے، اور جو عزت اور قدر جناب علی کی جاتی تھی وہ اپنی مثال آپ ہے۔ تو وہ تو جانتے تھے نا، جو جا کے مبارک دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے بھی مولا ہیں اور آپ کو بڑی مبارک ہو، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ تو لہٰذا یہ تو اپنی محبت کی بات ہے۔ میں نے واقعہ آپ کی خدمت میں کچھ پیش کیا کہ یہ واقعہ اس طرح کا ہے، اور یہ پھر معروف حدیث من کنت مولاہ فحاذ علی مولاہ، یا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، مسلم شریف میں موجود ہے، ٹھیک ہے، علماء اس پر۔ تو یہ آج کے دن 18 ذی الحج کو یہ غدیر والا واقعہ ہوا، اور محبان اہل بیت اس واقعے کو ایک جشن کے طور پر، ایک عید کے طور پر مناتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ اس کا یہ مطلب لیتے ہیں کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا خلیفہ مقرر کیا، اپنا جانشین مقرر کیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، دو جو چیزیں ہیں نا ان کو الگ الگ رکھیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، پیغمبر تو سارے نبیوں کی گواہی دیں گے، پیغمبر اکرم سارے نبیوں کی گواہی، حالانکہ سب کے بعد ہیں، تو پیغمبر اکرم رحمت للعالمین ہیں، ان کی سلطنت اور ان کی وسعت کا تو کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے۔ بندگان خدا، علی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے، لیکن یہ جو امور سلطنت ہوتے ہیں، حکومتی نظام ہوتا ہے، یہ خلافت اور ہے، ٹھیک ہے، اور وہ خلافت جس طرح آدم علیہ السلام اللہ کے خلیفہ تھے زمین پر، جہاں جہاں، ٹھیک ہے، یہ سوچنا بھی ابس ہے کہاں کہاں ہے علی، جہاں جہاں ہے حقیقت وہاں وہاں ہے علی، ادھر ہے ذات محمد ادھر ہے ذات خدا، انہی لطیف حجابوں کے درمیان ہے علی، انہی لطیف حجابوں کے درمیان ہے علی۔ تو دیکھو زمین و جو محمد کی رسالت، کائنات کی جو مخلوق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتی ہے، اسے علی ولی اللہ یعنی حضرت علی کی ولایت کا بھی اقرار ساتھ کرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ خلافت ہے جو زمین و محمد رسول اللہ کی خلافت ہے، جو باطنی خلافت ہے، جو پوری کائنات کی خلافت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ خلافت ہے جو اللہ کے نبی نے حضرت علی کو عطا کی۔ جو یہ اہل تشیع لوگوں نے یا کسی نے یہ جھگڑا ڈالا، حضرت علی علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ظاہری دنیاوی طور پر ان کا خلیفہ بننا ہی نہیں تھا، کیونکہ اس میں تو ایک بڑا راز ہے، وہ کیسے بنتے؟ نہیں بننا تھا۔ یہ وضاحت اب وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تو ایک نظام ہے، یہ تو حکومتی نظام ہے، یہ تو امور سلطنت ہیں، ایسا یہ تو اور چیزیں، یہ دنیا داری کا نظام ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ اب جو پیغمبر ہوتا ہے وہ اس کی شان اور مقام اور ہوتا ہے، جو اس کے پیغمبری کے فرائض اور سٹیٹس ہے، اس پیغمبری سٹیٹس کے حساب سے درجہ خلافت اور نیابت پر فائز ہیں حضرت علی علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ اور غدیر جو ہے یہ ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ غدیر پر ہی یہ طے ہو گیا کہ نبوت اینڈ ہو گئی سرکار کے بعد، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور اب ولایت شروع ہو گئی آگے، ٹھیک ہے۔ اب جو بھی ہے قیامت تک وہ اللہ کے ولی آتے رہیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور ان کی نبوت کے وارث کی حیثیت سے اب اولیاء اللہ آتے رہیں گے، آئمہ آتے رہیں گے، معصومین آتے رہیں گے قیامت تک۔ تو دیکھیے علی، حدیثیں
حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں فضائل علی سے. آئمہ حدیث نے، امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام ترمذی نے، امام ابی داؤد نے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان سب نے چیپٹرز باندھے ہوئے ہیں، ان سب نے باب باندھے ہوئے ہیں فضائل علی پر. جو پیدا ابھی نہیں ہوا، پیدا جس نے ہونا ہے، تو جس کے لیے دیوار کعبہ شک ہو جائے، ٹھیک ہے، جو اللہ سے عہد لے کر آئے کہ میں کعبہ میں بت پڑے ہوئے ہیں تو میری نظر بتوں کی طرف نہ جائے، کیونکہ میں دنیا تیری اس کائنات ارض میں جانے کے بعد سب سے پہلے میں اعلان کروں بعد از محمد کہ میں اتنا بڑا موحد ہوں، میں نے بتوں کی طرف دیکھا تک نہیں، اور جب میری آنکھ کھلے تو چہرہ والضحیٰ میرے سامنے ہو، تو میں نبوت اور رسالت کا اقرار کروں. ٹھیک ہے، تو جو پیدا ہوتے ہی معجزاتی طور پر دنیا میں اللہ اسے بھیجے، جو پیدا ہوتے ہی نبوت اور رسالت کی گواہی دے، جو پیدا ہوتے ہی اجدر جیسے سانپ کو چیر پھاڑ دے، ٹھیک ہے، اور پھر قرآن میں غالباً سورہ رعد کی آخری آیت میں غالباً اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے حبیب یہ کافر تجھے کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے، تو انہیں فرما دے کہ اللہ تمہارے اور میرے درمیان گواہ کافی ہے. کل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. دیکھو صرف ایک شخص، اب یہ اختلاف کرتے رہنا کہ وہ کون ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے، ٹھیک ہے، کتاب کا علم ہے، وہ کون ہے، یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی، یہ ڈھونڈتے رہنا. لیکن دیکھیں وہ ایک شخص ہے بس، ٹھیک ہے، اور وہ شخص کیا ہے؟ جو کافر جو سوال کر رہے ہیں، جو چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ رسول ہی نہیں، ہم نہیں مانتے، ٹھیک ہے، کوئی گواہ بتائیں. تو اللہ گواہ ہے اور وہ ایک شخص گواہ ہے. دیکھیں مسلمان تو کئی تھے، صحابہ تو کئی تھے، یہ کیوں نہیں آیا کہ یہ میرے جو صحابہ ہیں گواہ ہیں؟ اور ان لوگوں نے کس طرح کی گواہی انہیں چاہیے تھی، کس انداز کی گواہی چاہیے تھی؟ ٹھیک ہے، یہ تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ جو اللہ کے ساتھ محمد کی رسالت کا گواہ ہو، جو مومن اور منافق کی پہچان ہو، یعنی جس کی محبت مومن کی مومنیت کی دلیل ہو، اور جس کا بغض منافق کی منافقت کی دلیل ہو. جسے اللہ کا رسول فرمائے، یا علی لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، تو تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرا خون میرا خون ہے. انت منی وانا منہ، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. کبھی ان الفاظ کا ترجمے پہ غور ہی کر لو کہ محمد سے تو وہ ہو گئے، محمد ان سے کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، کائنات میں کوئی ہے ہستی جس سے محمد ہو، جس سے، تو وہ یہی ہستیاں ہیں، علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، تو جس کا جسم، ٹھیک ہے. پھر فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، میں اور علی ایک ہی شجرے سے ہیں. ٹھیک ہے، تم دنیا میں بھی میرا بھائی ہے تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. اور اتنے ان گنت فضائل بیان کرنے کے بعد پھر فرمائیں کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ میری قوم علی کو اس طرح نہ ماننا شروع کر دے جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی قوم عیسیٰ کو مانتی ہے، تو میں اپنے بھائی علی کے کچھ فضائل لوگوں کو بتاتا، جسے القاب دے دیے گئے ہوں کہ تو ابو تراب ہے، ٹھیک ہے، مٹی کا باپ ہے، ٹھیک ہے، جس کی حدیثیں، جس کے فضائل کی حد کوئی نہ ہو، اسے کیا ضرورت ہے وہ. لیکن یہ ہے کہ یہ اعلان یہ ہے، ٹھیک ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ علی کی ولایت کا اعلان ہے. اور یہ ایمان والوں کے لیے ہے کہ جب تم نے جس طرح تم نے خدا کی توحید، محمد کی رسالت کو مانا، اقرار کیا، ویسے ہی تمہیں علی کی ولایت کا اقرار کرنا پڑے گا. تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.